جیسے ہی کوئی شخص ہم سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے اور زیادہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو یا پھر کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی پارٹنر ہو۔ اس کے رویے میں ڈسٹینس آتے ہی ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی کون سی نفسیات ہے، اور ہم اس عادت سے کس طرح سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں اور اپنی اس عادت پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ انسانی فطرت اور پرہیز کی کشش۔ انسانی دماغ کی ایک عادت ہے، وہ چیز جو دور جا رہی ہو نا یا مشکل لگے وہی زیادہ پرکشش لگتی ہے۔ جب کوئی قریب ہوتا ہے تو ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دور ہونا شروع کرے ہمارا دماغ جو ہے وہ الارم بجا دیتا ہے، یہ چیز چھن رہی ہے، اسے واپس حاصل کرو۔ جتنی کوئی چیز ریئر لگے وہ اتنی ہی زیادہ ویلیویبل محسوس ہوتی ہے۔ محبت میں بھاگنے کی نفسیات۔ ریلیشن شپ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ روز بات کرے تو ہم اسے نارمل سمجھتے ہیں کہ روز بات کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بات نہیں کی تو پھر کر لے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اگنور کرنا شروع کرے ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب تو وہ ہمارے ساتھ روز بات کر رہا ہے تو ہم اسے نارمل سمجھ رہے ہیں کہ بات کر رہے، ٹھیک ہے، ابھی بات نہیں ہوئی تو پھر ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ اگنور کرنا شروع کرے تو ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگنے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دماغ ریوارڈ سسٹم پر چلتا ہے۔ پہلے ملنے والی توجہ ہمیں خوشی کا انعام دیتی ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا انعام بن جاتی ہے، اور جب وہ انعام بند ہو جائے تو ہم اور زیادہ کریونگ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ کسی چیز کا نشہ لگ گیا ہو۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ دوسرا انسان بھاگ رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویلیو بھول کر اس اٹینشن کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں۔ اب اگلا بندہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو اٹینشن دے رہے ہیں، اس کو محبت دے رہے ہیں۔ اب وہ ہمیں محبت نہیں دے رہا تو ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پلیز 2 منٹ میرے ساتھ بات کر لو، پلیز تم میری زندگی سے نہ جاؤ۔ تو آپ جتنا مرضی کر لیں اس بندے کے لیے، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی۔ ایسا کرنے سے آپ کی سیلف ریسپیکٹ کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ بار بار بھاگنے والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ انسان ہے، وہ آپ سے ہاتھ چھڑوا کر جا رہا ہے تو آپ اسے جانے دیں۔ جب آپ بار بار اس کا ہاتھ پکڑیں گے کہ نہ جاؤ، پلیز میری زندگی سے نہ جاؤ، اس طرح سے آپ اپنی عزت نفس گرا رہے ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے، آپ کا موڈ اور خوشی صرف اسی انسان پر پھر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ وہ انسان چاہے تو آپ کو رلائے، وہ انسان چاہے تو آپ کو خوش رکھے۔ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تب آپ کا کنٹرول اگلے بندے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جان لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کرے، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ اسے چھوڑ کر نہیں جانے والے، آپ اس کے پیچھے آئیں گے۔ یہ چیز اکثر اس رشتے کو ٹاکسک ریلیشن شپ بنا دیتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ خود کو سمجھائیں کہ دور ہونے والا شخص نقصان نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں اسی چیز سے دور کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور پھر ہم اسی پہ ٹک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے
منتیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ شخص مل جائے، نماز پڑھتے ہیں تہجد میں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ سب کچھ آپ اپنے لیے کر لیں تو آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بیلنس کریں، صرف ایک بندے پر توجہ نہ دیں، اپنے گولز، اپنی فیملی، اپنے دوستوں اور اپنے شوق پر بھی فوکس کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے سارے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کال آ گئی ہے، آپ نے پڑھانا وہیں پہ بند کیا اور کال اٹینڈ کی، کلاس سے باہر نکل گئے اور آپ نے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے کیا ہوا، آپ کی کلاس بھی ڈسٹرب ہوئی اور آپ نے اپنا ٹائم بھی اسے دیا۔ اگر آپ ایسے کرتے ہیں، اپنا سارا ٹائم اسے دیتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں، اپنے گولز، اپنے جس چیز میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور سارا ٹائم اس بندے کو دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے ایک دن وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی یادیں۔ اس کو منانے کے بجائے اور کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ وہی اپنی انرجی، وہی اپنا ٹائم اپنے اس شوق پہ لگائیں گے جس چیز کا سیکھنے کا آپ کو شوق ہے، تو کیا ہوگا، اگر وہ انسان آپ کو چھوڑ کے بھی جائے گا، آپ اپنی لائف میں اس قدر بیزی ہوں گے کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ فرق پڑتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اس حقیقت کو سمجھیں، خدارا اس حقیقت کو سمجھیں کہ لوگ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتے، ایک نہ ایک دن چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر۔ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، کوئی بار بار آپ سے سپیس مانگ رہا ہے، کوئی بار بار آپ سے دور جا رہا ہے تو آپ اسے مت روکیں، جانے دیں اسے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ واقعی رہنے کے لیے آیا ہے تو آپ کے ساتھ رہے گا، اگر اس نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا صرف آپ کو تھکا دیتا ہے، آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکا دیں گے اور آپ کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی۔ محبت کبھی بھی بھیک مانگنے سے نہیں ملتی، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، اس کی جتنی مرضی منتیں کر لیں، بھیک مانگنے سے آپ کو محبت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کی اہمیت سمجھے تو پہلے آپ خود کو اہمیت دیں، پہلے آپ خود کی اہمیت خود سمجھیں۔ اس لیے اب سے فیصلہ کر لیں آپ اپنے لیے کہ آپ اپنی عزت نفس قربان نہیں کریں گے۔ جو آپ کے ساتھ رہنا چاہے گا وہ خود بھی رک جائے گا، اگر وہ نہیں رہنا چاہے گا تو چلا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور آپ سب کے سارے غم دھو دے، آمین۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔